تو بعض دفعہ آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ نیکیوں میں بڑی پیچھے ہو. قاری مزمل صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اگر عرض کرتی ہوگی ہم رحمت اللہ اور ہم پر شریعت کے تمام احکامات برابر ہیں. یعنی مرد کے لیے تو ہمیشہ نماز پڑھ سکتا ہے، عورت ہمیشہ نماز پڑھ سکتی ہے، ہمیشہ نہیں رکھ سکتی، وہ جہاد کو نہیں جا سکتی، جنگ نہیں کر سکتی. تو ایک عورت جا کر اس کے حضور ہم عورتیں تو پھر پیچھے رہ جائیں گے، ہم عورتیں پھر پیچھے رہ جائیں گی کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم وہ شہادت کے مزے کو اپنے مردوں کی طرح نہیں چکھ سکتے. میں عورتوں کو سلام کرتا ہوں، کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے. آپ کو معلوم ہے جب عورت نے حضور کے دربار پہ عریضہ پیش کیا تو اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے دین کو اور اللہ کے نبی نے اس تحفے کو اس طریقے سے آسان کر دیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا اے عورتوں اگر تم اپنے بچی کی صحیح پرورش کرو اور اپنے گھر کے صحیح کام کرو تو تمہیں جہاد کا بھی ثواب ملے گا اور شہیدوں کا بھی ثواب ملے گا. تو اے عورتوں اپنے مقدر پشپنا ناز کرو کم ہے. مرد باہر جا کر جنگ لڑ کر مجاہد کب ثواب لیتا ہے، اپنے خون کو بہا کر اللہ اکبر شہید ہونے کا ثواب لیتا ہے. مگر تم اپنے گھر کے ماحول کو اگر بہتر کر دیتی ہو، اپنے گھر کے ماحول کو سدھار دیتی ہو، اپنے بچوں کے صحیح پرورش کر دیتی ہو، گھر کے کام کاج کرتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہیدوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مجاہدوں کا ثواب دیتا ہے. یاد رکھو شہید کے مقام کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر اللہ کے نبی نے اپنی امتوں کے لیے شہادت کی فضیلت کو عام کر دیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندے جو 20 دفعہ موت کو یاد کرے وہ مانو جب مریں گے تو شہید مریں گے. اللہ اکبر یعنی شہیدوں کو ثواب ملے گا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ شہید کا مقام کیا ہے، شہید کی فضیلت کیا ہے. یاد رکھو جب شہید شہادت کے مسیح کو چکتا ہے اللہ اکبر اس کے خون کا ایک قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور جنت کو واجب کر دیتا ہے. اب یعنی وہ قبر پر جب جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا اور جنت کی وہ واقعہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ اسے پاک کر وہ عرش کرنے پر مجبور ہو جائے گا. تو میاں یہ فضیلت یہ نعمتیں اگر ہمیں مل رہی ہے تو میری ماؤں کو بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی سے پرورش کریں چونکہ وہ آپ کے صحبت میں آپ کے بچے رہتے ہیں. اور یاد رکھیے ماں جو یہ گود ہے یہ پہلا درسگاہ ہے. درسگاہ جو ہے سبق گاہ یہ آپ کا پہلا گود جو ہوتا ہے یہ سب بچوں کے لیے یہ سبق کے لیے عبرت کے لیے سیکھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے. عزیزان گرامی اگر آپ اسے تاغدار آپ نے اسے اس کی پرواہ آپ نے نہ کی تو پھر بچہ آپ کی فرمانبرداری سے نکل جائے گا، بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ اللہ اکبر بچے کے اندر وفاداری آئے تو سب سے پہلے بچے کو نبی کا وفادار بنا دو. جو بچہ نبی کا وفادار بن جائے گا وہ ماں باپ کا بھی وفادار ہوگا، پھر سماج کے کام کو بہتر سے بہتر کرنے والا ہوگا. ورنہ بچے آج گناہوں کو عام کر رہے ہیں یہ نتیجہ ہے کہ تم نے اپنے بچے کو شروع سے ہی دین سے قریب نہ کیا. اگر تم دین سے قریب کر چکے ہوتے تو اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہوتا اور اللہ و رسول سے جب محبت کرنے والا ہوگا پھر اس کے مقام پہ وہ ایسی تاثیر نظر آئے گی کہ تمہارے قدموں کو چوم کر وہ گھر سے نکلنے کی کوشش کرے گا. عزیزان گرامی آج ہم سب دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ گاؤں قابل مبارکباد ہے. کچھ سال پہلے اس گاؤں پر اللہ ایسے مدرسے آباد تھے مگر وہ لوگ آپ سپورٹ پر جو کھڑے ہیں وہ گاؤں والے اللہ پر آپ کے درجات کو اللہ نے اس قدر بلند کیا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے اپنے دین کی
کی فروغ کی خاطر مدرسے کے بنوانے کا کام لے رہا ہے، یاد رکھو وہ بندے، اچھا توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ، کہ وہ بندے جو مسلمان ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب مرے گا تو مسلمان ہو کر ہی مرے گا۔ کوئی اتنے بڑے بڑے عالم، کوئی اتنے بڑے بڑے اللہ اکبر مشائخ کی ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب وہ مرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کو چھین لیتا ہے، یعنی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ کفر کی حالت پر مرتا ہے۔ کس حالت پر مرتا ہے؟ کفر کی حالت پر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ، توجہ ہے آپ، جو نبی کے فروغ کے خاطر راہوں کو ہموار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کرتا ہے۔ آپ نے آپ نام انسان کا نام سنا ہے؟ عزیزان کرام، اپنے گفتگو کو سے ختم کرتا ہوں، میرے بولنے میں آپ کے سننے